اس کے آپ کرسپی پن کو دیکھیں ناظرین، بہترین ہے، خالص ہے۔ اس کو ناظرین آپ ایک دفعہ بنائیں تو انشاءاللہ اس کو آپ آرام سے گھر میں رکھ کے یہ آپ کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ روم ٹمپریچر پر اس کو رکھ کے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے دال نمکو، جس کو نمکو بھی کہتے ہیں، نمکین دال بھی کہتے ہیں، جو آپ عام طور پر آپ لوگ چنا چور میں یوز کرتے ہیں۔ اس کی ناظرین یہ میں نے دیا ہے دال چنا، اچھی کوالٹی کا دال چنا انشاءاللہ آپ لیں۔ ناظرین ابھی میں اس کو صاف کروں گا، اچھی طریقے سے اس کو دھونا ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین دال کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا ہے، پانی میں ڈپ کیا ہے۔ اب اس میں ڈالوں گا 1 ٹی اسپون میٹھا سوڈا، جو آپ لوگ گھر میں استعمال کرتی ہے، بیکنگ سوڈا۔ ناظرین اس کو ابھی ہم رکھیں گے 6 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ رات کو رکھ سکتی ہیں تو اوور نائٹ اس کو بھی رکھ سکتی ہیں۔ کم سے کم اس کے لیے 6 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب تک ہم نے اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے کہ دال ہمارا نرم ہو جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد۔ ناظرین 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم نے دال چنا کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا، اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، دال ہمارا ماشاءاللہ آپ دیکھیں دال کو اپنا ٹائم مل گیا ہے۔ اب ناظرین آپ کو کس طرح پتہ چل گیا ہے کہ دال نمکو کے لیے ریڈی ہے؟ تو یہ ابھی دال اتنا نرم ہے کہ اس کو ہم ہاتھوں سے اگر اس طرح توڑنا چاہیں تو ہاتھوں سے توڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ اس قابل نہیں تھا، لیکن ابھی ڈپ کرنے کے بعد اس کو دیکھیں آپ ہاتھوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس کو ہم 3-4 دفعہ دھوئیں گے، اس میں سے یہ جو بیکنگ سوڈا والا پانی ہے یہ صاف کر کے نکالیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین دال کو اچھی طرح صاف کیا، آپ اس کو دیکھیں اسی طرح آپ صاف کریں۔ یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، یہ آپ دیکھیں ایک باسکٹ ہے، اس میں نے ڈالا ہوا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا پانی نکل جائے۔ اب ناظرین اس کو ہم ایک صاف کپڑے کی مدد سے تھوڑا سا اس کو صاف کریں گے۔ یہ باسکٹ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس میں ہم نے ایکسٹرا جو پانی ہے وہ ہم نے اس سے خشک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیں یا دھوپ میں رکھ کے، اتنا خشک نہیں کرنا۔ اس کے اوپر ایک اور کپڑا میں ڈالوں گا اور اس کو میں تھوڑی سی اس میں سے یہ نمی جو ہے ایکسٹرا نمی ہے ہم نے نکالنی ہے انشاءاللہ۔ آپ کوئی ٹاول لیں، صاف کپڑا لیں اور اس میں سے اس طرح ایکسٹرا پانی آپ کو نظر آ ناظرین، ایکسٹرا پانی اس میں سے نکل گیا ہے۔ اب میں اس کو ایک اور باؤل میں ڈال کر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین دال میں سے ایکسٹرا پانی نکل گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، اس کو آپ دھوپ میں یا پنکھے کے نیچے رکھ کر خشک نہیں کرنا، اس کی نمی جو ہے وہ چاہیے، لیکن ایکسٹرا پانی نکالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب یہ بالکل فرائی کرنے کے لیے ریڈی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے انشاءاللہ۔ گھی کو ہم نے میڈیم آنچ پہ گرم کر دیا ہے، اب اس میں ہم یہ دال ڈالیں گے۔ اس کو آپ اس طرح کسی بھی میڈیم آنچ پر ہم پکائیں گے 5 منٹ کے لیے۔ آپ جب بھی دال ڈالیں تو کسی بھی چلنی کی مدد سے یا بڑے چمچے کی مدد سے اس میں ڈالیں، تاکہ آپ فاصلے پر ڈالیں، کیونکہ دال گیلا ہوتا ہے، اس لیے آپ خود کو بچانے کے لیے اس طرح کا طریقہ استعمال کریں، یا بڑا چمچہ استعمال کریں، یا جو میں نے اس طرح چلنی میں ڈال دیا اس طریقے سے اس کو ڈالیں۔ اب ٹائم نوٹ کریں گے انشاءاللہ، یہ 5 منٹ کے لیے میڈیم پر پکانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا جو جاگ ہے وہ ختم ہوگا، وہ انشاءاللہ نشانی ہوگی کہ دال ہمارا پک گیا ہے۔ ناظرین دال آپ دیکھیں ماشاءاللہ جاگ اس میں ختم ہو گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، دال جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے، دال انشاءاللہ پکا ہوا ہے۔ اس کو گولڈن کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا۔
ناظرین دال ہمارا بالکل آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا بہترین کلر بھی بن گیا ہے، کرسپی بھی ہے انشاءاللہ۔ اب ہم آنچ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو ہم ابھی نکالیں گے۔ سٹرینر میں آپ اس کو نکالیں تاکہ اس میں سے ایکسٹرا گھی جو ہے وہ نیچے برتن میں چلا جائے۔ آپ کو ناظرین آواز سے پتہ چلے گا کہ دال ہمارا کتنا کرسپی ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ آپ دال دیکھیں، ہمارا دال نے بہترین گولڈن کلر لے لیا ہے، یہ بہترین اس کا رنگ بھی زبردست ہے، اور اس کا آپ دیکھیں کرسپی ہے، بہترین دال ہمارا بن گیا ہے۔ اسی طرح باقی دال بھی میں بنا کر پھر آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ ناظرین دال ہمارا سب فرائی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ بہترین گولڈن فرائی ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے، سٹرینر میں سے نکال کے اس میں ہم مکس کریں گے یہ مسالہ جات۔ اس کو آپ ذرا نوٹ فرما لیں۔ یہ ناظرین سب سے پہلے یہ جو ہے لال کٹا ہوا سرخ مرچ ہے، یعنی سرخ مرچ پاؤڈر ہے ناظرین، یہ 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ ناظرین امچور پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون، یہ نمک ہے کالا نمک 1 ٹی اسپون، اور یہ ناظرین چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی اسپون۔ ناظرین چاٹ مسالہ میرا اپنا بنا ہوا ہے، یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا انشاءاللہ۔ چاٹ مسالہ ابھی آپ آرام سے گھر میں بنائیں، خالص بنائیں انشاءاللہ۔ اس کو ناظرین ہم مکس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کا فائدہ یہ ہے اس کے آپ کرسپی پن کو دیکھیں ناظرین، بہترین ہے، خالص ہے۔ اس کو ناظرین آپ ایک دفعہ بنائیں تو انشاءاللہ اس کو آپ آرام سے گھر میں رکھ کے یہ آپ کئی مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ روم ٹمپریچر پر اس کو رکھ کے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ریسیپی آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ یہ نمکو یہ دال زبردست انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کریں، اور ناظرین اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔